انصاف ہر ایک انڈیویجول روزمرہ زندگی میں ہر قدم پہ کیا کر رہے ہیں. آخر بات ہم نے جو ہیروز کی واقعی آئی تھنک اٹس ویری ریلیونٹ کہ ہمیں اپنے ہیرو سلیکٹ کرتے ہوئے بہت بہت رسپانسبل ہونا چاہیے کہ وہ ان کو اپنے ہیروز بنائے, ہر ایک اپنے چھوٹے چھوٹے کنبے سے لے کے بڑے بڑے تک, کہ جو انصاف کریں, تب ہی انصاف پروموٹ ہوتا ہے پازیٹیولی, ورنہ تو نا انصافی تو خیر ہم نے جس طرح اس کا تماشا دیکھا ہے وہ تو دیکھا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, نا انصافی کا معاشرے کی خوشحالی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بتاؤں فرینکلی بات, کہ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن معاشرہ ان جنرل ناخوش ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو انصاف دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کل ملا کے ایگریگیٹ خوشی اور خوشحالی میں بہت اضافہ ہو جائے گا. آدمی عام طور پر غیر منصفانہ طریقے اختیار کرتا ہے, ظالم ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ اس کو اس سے بظاہر کچھ خوشی ملتی ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ خوشی بہت ٹیمپرری شارٹ ٹرم ہوتی ہے. لیکن بہرحال انسان احمق بن جاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو میری خواہش پوری ہوگی, میری دولت میں اضافہ ہوگا, میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہو جاؤں گا. لیکن بالآخر اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناخوشی اور ناکامی سے اس کا سامنا کرنا ہوگا. معاشرہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس معاشرے میں ناانصافی ہوتی ہے اس معاشرے میں لوگ خوش نہیں رہ سکتے, ہیپینس کی کمی ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ جیسے دلاسا دیا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ خوش ہے لیکن بعد میں خوش نہیں ہوگا, اور ہم جب ارد گرد دیکھتے ہیں اور مایوسی ہماری واقعی سے بہت بڑھتی ہے کہ معاشرہ اس طرح کا ہے جو ناانصافی کر رہا ہے وہ اس معاشرے کے مطابق, اس کی ڈیفینیشن کے مطابق کامیاب ہے, اور ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بھائی ہم انصاف, ہمارا اگر حق بنے تو ہم انصاف کیوں کریں. تو اس صورتحال میں ہم کس طرح لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ خالی دلاسا نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک ریشنالٹی ہے, ایک عقل ہے, اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کو دور اندیش اگر ہوں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو پروو دس ٹو دی پیپل؟ دیکھیں جی, انسان کے پاس دو چیزیں ہیں. ایک اس کے اندر کا ضمیر, وہ اس کو ہمیشہ صحیح بات بتاتا ہے. وہ اس کو بتاتا ہے کہ جو آدمی ناانصافی کر رہا ہے, خواہ کتنا امیر, کتنا مقبول, کتنا طاقتور کیوں نہ ہو, وہ ایک گھٹیا انسان ہے, وہ ایک ناکام انسان ہے, وہ قابل نفرت انسان ہے. یہ ضمیر انسان کو کلیئرلی بتاتا ہے کہ وہ شخص کہ جو چاہے غریب ہے, چاہے ان پاپولر ہے, چاہے وہ اس وقت ستایا جا رہا ہے, اگر وہ انصاف کر رہا ہے تو وہ ایک عظیم انسان ہے, اس کی تعریف ہونی چاہیے. اس کے لیے سچی بات ہے کہ انسان کو کہیں خارج میں کسی کی تائید اور سپورٹ کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان ذرا عقل سے کام لے اور اللہ کے کلام کو پڑھے تو وہ یہ جان لے گا کہ جس اللہ نے مجھ کو یہ ضمیر دیا کہ جو اتنا کلیئر ورڈکٹ دے رہا ہے, وہ اللہ خود کیا انصاف کو سپورٹ نہیں کرے گا, کیا انصافی کو کنڈیم نہیں کرے گا. قیامت کا روز ہوگا اور اس روز لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں ناانصافی کرتے تھے, باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ ناانصافی قابل مذمت, کنڈیمنیبل ہے, وہ پکڑے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو بڑی, مجھے تو بعض اوقات سچی بات ہے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے قابل رحم ہیں وہ لوگ کہ جو اس دنیا کی چند روزہ کامیابی کے لیے اور ایک کھوکھلی خوشی کے لیے ناانصافی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مروا دیتے ہیں. بالکل. اسی کے ساتھ چلتے ہیں, تھوڑے سے سوال پوچھتے ہیں اپنی آڈینس کے ساتھ. جیسے میں نے کہا کہ ہماری لائیو آڈینس جو ہے آپ کے ایمبیسڈر ہے, تو سارے سوال ان سے بھی آتے ہیں, لیکن ہمارا ای میل ایڈریس جو بار بار آ رہا ہے اس پہ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ آپ کون سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جناب. جب انسان مظلوم ہوتا ہے تو وہ انصاف چاہتا ہے, اور جب ظالم ہوتا ہے تو وہ فرار چاہتا ہے. بالکل. انسان کی اصل فطرت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب واقعی بات تو صحیح ہے کہ جب ہمارے حق میں فیصلہ نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں ناانصافی ہو گئی ہے. تو انسان کی فطرت در حقیقت ہے کیا؟ دیکھیں, میں اگر اجازت دیں عادل مجھے, تو میں اس سوال سے تھوڑا سا اختلاف کروں. جب انسان مظلوم ہوتا ہے تو وہ انصاف چاہتا ہے, جب وہ ظالم ہوتا ہے تو وہ لالچ میں مبتلا ہو کر یہ چاہتا ہے کہ انصاف نہ ہو, اور وہ اس موقع پر خود جانتا ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہ غلط ہے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضمیر نہ دیا ہوتا, اگر انسان واقعی یہ محسوس کرتا کہ میں دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو ٹھیک ہی تو کر رہا ہوں, بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں, تو پھر تو وہ مجرم ہی نہ ہوتا. لیکن آپ یقین جانیے کہ انسان کو اللہ نے اندھا بہرا بنا کر نہیں بھی اس دنیا میں بھیجا,
بلکہ جب وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اپنی لالچ کو پورا کر رہا ہوتا ہے، تو عین اس وقت اس کا ضمیر اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو دی ہوئی فطرت بالکل واضح ہے، اور وہ بہت واضح طریقے سے اونچی آواز میں یہ کہہ رہی ہے کہ انصاف کرنا ہی حق ہے، انصاف کرنا ہی پسندیدہ ہے، نا انصافی غلط ہے۔ لالچ کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے کے نا انصافی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس پر مطمئن کبھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں I mean it's not a black and white world، کیونکہ ہم لوگ بے تحاشا ایسی چیزیں جو اتنی کنفیوژن ہوتی ہے، جو کہ ٹھیک ہے نہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہی ایک جابر ظالم ہو اور بالکل ہی مظلوم ہو، ایک کامن ڈس ایگریمنٹ بھی تو ہو سکتی ہے جہاں دونوں لوگ انصاف چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بھائی آپ فیصلہ کریں۔ بالکل صحیح۔ اب جس کے حق میں فیصلہ جاتا ہے نیچرلی وہ سمجھتا ہے کہ جی انصاف ہوا، اور ایک انکلینیشن ہوتی ہے کہ جی جس کے حق میں نہیں گیا وہ سمجھتا ہے کہ جی نا انصافی ہوئی۔ تو اس سچویشن میں انصاف ہے کیا، در حقیقت ہے کیا؟ دیکھیے، اب اس میں 3 قسم کی امکانات پیدا ہو گئے۔ ایک واضح طریقے پر ناانصافی ہے، اور ایک واضح طریقے پر انصاف کے معاملات ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں بہت سے معاملات ان دونوں کیٹیگریز کو بلانگ کرتے ہیں۔ بعض معاملات وہ بھی ہوتے ہیں کہ جس میں کنفیوژن ہوتا ہے۔ کنفیوژن کا بعض اوقات باعث یہ چیز بنتی ہے کہ آدمی اپنی لالچ کی وجہ سے کچھ خود بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات جینوئنلی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فریق یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بات برحق ہے۔ ایسے موقع پر دنیا میں انسان کو کسی عدالت یا کسی دوسرے شخص سے فیصلہ کروانا چاہیے، تاکہ ایک تھرڈ پارٹی آپ کو بتا سکے خارج سے دیکھ کے کہ جس کا آپ دونوں سے جو جھگڑے کر رہے ہیں ان سے کوئی براہ راست کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ بندہ ایسے گرے ایریاز میں بھی پوری کوشش کرے کہ وہ انصاف کی جانب تو کچھ غلطی کرے، نا انصافی کی جانب غلطی نہ کرے۔ سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات گرے ایریاز ہوتے ہیں، یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان کے اندر کی بہت اچھی جو نیکی کی صلاحیت ہے وہ اور نمایاں ہو اور اجاگر ہو۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتی تھی کہ سب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ۔ بالکل بالکل۔ یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے مزید سوال کی طرف۔